ہم یہاں کھٹکا ڈالیں 18,000 میل ایک سیکنڈ میں اس کا راستہ طے کرنے کا ہوتا ہے۔ تو بجلی کی رفتار اس طریقے سے ہوتی ہے، اس طریقے سے اس جانور کو براق کے نام سے ذکر کیا گیا، اور ایک بریق سے مانا گیا تو یہ بتلایا گیا کہ یہ جانور بالکل سفید تھا اور جس کے پر بھی تھے، اور اس جانور کی چمک کی وجہ سے، نورانیت کی وجہ سے چمک لگ رہی تھی، اس طریقے سے اس کو بریق سے بھی تسلیم کیا گیا۔ تو چمکنے والا بھی یہ جانور رہا، اور تیزی کے ساتھ دوڑنے والی بھی یہ سواری رہی، اور پھر اس سواری کی رفتار یہ بتلائی گئی کہ جہاں نظر ٹکتی ہے وہاں تک کا فاصلہ ایک قدم میں یہ سواری طے کرنے والی رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سواری پیش کی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کیا گیا کہ آپ کا پروردگار خلوت نشین ہے اور خلوت میں آپ کو یاد فرماتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد پر سرکار اٹھے اور سواری لائی گئی، اور پھر سواری کی شان یہ رہی کہ ایک طرف جبریل امی رکاب تھامے ہوئے ہیں۔ رکاب کہتے ہیں گھوڑے پر چلنے کے لیے جو پیر رکھنے کی پینڈل کی طرح ہوتی ہے، اس کو رکاب کہتے ہیں، وہ جبریل امی تھامے ہوئے، اور باغ تھامے ہوئے میکائیل علیہ السلام ہیں کہ باغ دوڑ جس کو کہتے ہیں قابو میں کرنے کی چیز، لگام جسے کہتے ہیں، تو وہ میکائیل علیہ السلام تھامے ہوئے ہیں، اور اسرافیل علیہ السلام اس سواری کے اوپر ایک غاشیہ تانے ہوئے، ایک چادر دما تانے ہوئے ہیں، اور پھر دونوں صفیں دونوں طرف 70,000 تعداد میں فرشتے صف باندھے ہوئے سرکار کی بارات میں آئے ہوئے ہیں۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری کو دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آنسو آئے تو جبریل امی کو حکم ہوا کہ اے جبریل دریافت کریں کہ یہ رونے کا وقت نہیں ہے، آنسو کیوں آ رہے ہیں؟ تو سرکار فرماتے ہیں کہ پروردگار تجھ کو بلانا ہے تو مجھ کو سواری بھیج دیا، مگر کل روز محشر میری امت جب قیامت کے میدان کی طرف جائے گی اور آخرت کا راستہ طے کرے گی، یہاں سے آخرت کا راستہ 50,000 سال کا، پھر 20,000 سال کا پل صراط کا راستہ ہوگا، میری امت اس راستے کو کیسے طے کرے گی؟ میں یہ سوچ کر روتا ہوں اور آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عطا کی رات میں، اس محبوب کی رضا کی رات میں یہ طے کیا اور کہہ دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کے بارے میں غمگین نہ ہو، بلا شبہ آپ کی امت جب اٹھائی جائے گی اپنی قبروں سے تو ان کی قبروں کے پاس ایک ایک براق رکھ دیا جائے گا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کی فکر کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عطیوں کو دلانا ہے۔ چنانچہ جہاں معراج سرکار کی خاص سفر کی رات ہوئی، وہاں اس امت کے لیے بھی سرکار نے کئی چیزوں کو مانگا اور دلایا بھی ہے۔ لہٰذا اب سرکار چلتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ بڑی شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ ایسے فرشتے جو انبیاء کا درجہ رکھنے والے ہیں، جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، یہ خدمت میں لگے ہوئے ہیں، مجھے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا سرکار یہ حیا کرنے کا موقع نہیں ہے، بلکہ یہ خدمت ہم خود نے اختیار کی ہے، اور یہ ایک واقعہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہم ہزارہا سال سے کرتے رہے، اور ایک موقع یہ آیا کہ پروردگار نے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو مانگو، تو ہم نے یہ مانگا کہ اے پروردگار عرش الہی پر تو نے اپنے نام کے ساتھ جس کے نام کو جوڑ رکھا ہے ان کی خدمت کا ہم کو موقع عطا فرما۔ چنانچہ یہ خدمت ہم نے طلب کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ پیدا ہوں گے تو ان کی خدمت کا تمہیں موقع دیا جائے گا۔ آج کی رات وہ ہمارے لیے اپنی دعاؤں کی تعبیر بن کر آئی ہے، ہم نے خود یہ خدمت اپنے دل سے مانگی ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے بھی عاجزی کا اظہار کیا۔ پھر سرکار کی یہ سواری چلتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک دودھ کا پیالہ اور ایک شراب کا پیالہ۔
کہ آپ کس کو اختیار کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے پیالے کو لیا اور نوش فرمایا۔ پھر جبریل امی عرض کرنے لگے کہ سرکار آپ نے فطرت کو، سفیدی سچائی کو اختیار کیا ہے، لہٰذا یہ آپ کی امت کے لیے بھلا ہوگا۔ اگر آپ شراب کا پیالہ اختیار کرتے تو آپ کے سامنے خدمت میں پیش تو کیا گیا تھا، مگر اس کا اثر یہ ہوتا کہ آپ کی امت بہک جاتی اور بگڑ جاتی۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سفر کو ایسا تعلق رہا ہے کہ آپ جو چیز اختیار کریں امت کے لیے حق میں خیر ہونے والی بھی رہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آگے چلتی ہے تو ایک خوبصورت عورت نظر آئی جو سجی سنوری ہوئی اور سامنے سے آتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو آواز دیتی ہے، سنیے سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ نہیں دیتے، آگے چلے جاتے ہیں۔ پھر آگے ایک سواری کے اس طرف ایک اور صورت بوڑھیا عورت نمودار ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے اور اتنی بدصورت دکھائی دیتی ہے کہ جس کے پاس سے بدبو آ رہی ہے اور جس کو دیکھے تو نفرت ہو جائے۔ چنانچہ سرکار کی سواری اور آگے جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوڑھے کو دیکھے جو آواز دے رہا تھا سیدھی جانب سے، تو سرکار اس طرف توجہ نہیں دیے۔ پھر ایک بائیں جانب سے پکارنے والے کو دیکھے، وہ بھی آواز دے رہا تھا، اس کی طرف بھی توجہ نہیں دیے۔ پھر پیچھے سے کوئی پکارنے والا پکار رہا تھا، اس کی طرف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ نہیں دیے۔ پھر جبریل امی آگے بڑھنے کے بعد فرماتے ہیں سرکار وہ جو عورت سمجھ سنور کر آئی تھی وہ یہ دنیا کی خوبصورتی اور زینت تھی، اگر آپ اس کی طرف توجہ دیتے تو آپ کی امت اس دنیا میں منہمک ہو جاتی۔ آپ نے توجہ نہیں دیا، یہ آپ کی امت کی محفوظیت کا سبب بنا۔ پھر جو بڑھیا سامنے آئی تھی یہ وہی دنیا ہے جس کو ظاہراً دیکھنے والے اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے دیوانوں کو ہلاک کر دیتی ہے، اور جس کی حقیقت جانتے ہیں لوگ وہ اس بڑھیا دنیا کو بوڑھی شکل میں، جس کی عمر زیادہ نہیں بچی، تھوڑی سی بچی ہے اور جس کے اندر کوئی حسن اور کوئی خوبی نہیں بلکہ سڑی صورت ہے، بدبو اس کے پاس سے آ رہی ہے، یہ دنیا کی حقیقت اللہ والوں کو دکھائی دیتی ہے۔ لہٰذا آپ کے لیے وہ بھی بتلائی گئی۔ پھر آپ کو سیدھی جانب سے بوڑھے کے پکارنے کی جو آواز آئی وہ یہودیوں کا دین تھا، اگر آپ اس قدر اس طرف توجہ فرماتے تو آپ کی امت یہودیوں کی طرف جھک جاتی، اور جس طرف بائیں طرف سے آواز آ رہی تھی وہ نصرانیوں کا دین تھا، اگر آپ اس طرف توجہ فرماتے تو آپ کی امت نصرانیوں کی طرف مائل ہو جاتی۔ لہذا سرکار کی ایک ایک حرکت اور ایک ایک سکنات پہ امت پر اثر پڑنے والا یہ سفر رہا ہے۔ اور جبریل امی تفسیر کر کر کے بتلا رہے ہیں کہ نہ دنیا کی طرف دیکھا آپ نے، نہ شراب کی طرف توجہ کو ظاہر کیا، نہ یہودی کی طرف دیکھا، نہ نصرانی کی طرف دیکھا، پیچھے سے پکارنے والے مجوسیوں کا دین تھا اس کی بھی طرف آپ توجہ نہیں کیے، لہٰذا یہ آپ کی امت کی سلامتی کا مسئلہ رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری چلتی گئی اور عالم برزخ کے احوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے۔ عالم برزخ کیا ہے؟ ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں یہ عالم ظاہری عالم ہے، پھر یہ دنیا کے بعد ایک آنے والا عالم آخرت کا عالم ہوگا، اس کے درمیان جو عالم برپا ہے وہ عالم برزخ ہے، اور وہ برزخ کا عالم حجاب میں ہے، کسی کو ظاہر نہیں کیا گیا، لہٰذا اس حجابی عالم کو عالم برزخ کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے۔ اور برزخ کہتے ہی ہیں آڑ پردے کو کہتے ہیں، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے وَبَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ کہ دو سمندروں کو ملایا ہے اور ان کے درمیان ایک آڑ ہے، برزخ ہے کہ یہ سمندر اس پر تجاوز نہیں کرتا، حد سے نہیں بڑھتا، یہ اس سے ادھر حد سے نہیں بڑھتا، لہٰذا برزخ پردے کو آڑ کو کہتے ہیں۔ جو بھی افراد اس دنیا میں مر جاتے ہیں، وفات پاتے ہیں، وہ عالم برزخ میں چلے جاتے ہیں۔ مرنے والے برزخی زندگی جینے والے ہیں۔ اب وہ برزخ کیا ہے؟ تو عالم برزخ یہ ہے کہ جو بھی اعمال کرنا ہے یہ دارالعمل ہے۔ دنیا ہماری زندگی دارالعمل، ہم جب تک آخری سانس ہے ہماری حرکتیں چل رہی ہے،
عمل کر سکتے ہیں، کار خیر کریں گے، خیر کمانے والے ہوں گے، کار شر برا کام کریں گے، برائی کمانے والے ہوں گے۔ یہ دارالعمل کی حد رہی۔ اب اس کے بعد یہاں سے سانس کٹ گئی، موت آ گئی اور یہاں سے زندگی کی آس ٹوٹ گئی، تو اب عالم برزخ میں چلے جاتے ہیں۔ عالم برزخ کا سرکار نے مشاہدہ کیا کہ جہاں روحانی عذاب ہونے والا ہے اور روحانی راحتیں بھی دی جانے والی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک قوم ہے کہ جن کو چتے لٹا دیا گیا اور ان کے اوپر پتھر برسائے جا رہے ہیں، ڈالے جا رہے ہیں، ان کا سر چپک جا رہا ہے، پھر تھوڑی دیر میں ان کا سر جیسے کا ویسا ہوتا جا رہا ہے، پھر سے ان کو چپکایا جا رہا ہے، پتھر سے کچلا جا رہا ہے، پھر سے ان کا سر ایسے ہی ہوتا جا رہا ہے، وہ چیخ اور تکلیف میں ہے۔ عذاب کی صورت دکھائی گئی۔ جبریل امی سے سرکار نے دریافت کیا کہ اے جبریل یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہے؟ تو آپ سے عرض کیا گیا، جبریل امی نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے سر کو اپنے پروردگار کے سامنے نہیں جھکاتے، اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوتے، نماز نہیں پڑھتے، تو جو سر تکبر کرتے ہوئے خدا کے سامنے نہ جھکے اس کو یہ سزا دی جائے گی کہ مرنے کے بعد سے وہ قیامت تک جب تک سور پھونکا جائے اور مردوں کو جمع کیا جائے ایسی سزاؤں میں ملوث رہیں گے۔ لہٰذا عالم برزخ میں ایک سزا بتلائی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری قوم کو دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی قوم ہے جو جہنم کے جنگل کی درختوں کو، گھاس کو، وہاں کی کنکریوں کو کھا رہے ہیں اور تڑپ رہے ہیں، آگ کو نگلنا ان کے لیے دشوار ہوتا جا رہا ہے، اور ایسے وہ نگلتے جا رہے ہیں۔ ان کی حالت دیکھی، سرکار نے فرمایا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو جبریل امی نے عرض کیا حضور یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال سے سرفرازہ تھا اور ان کو حکم تھا کہ زکوٰۃ ادا کرے، مگر وہ اپنے مال میں سے غریب کا حق زکوٰۃ نکال کر نہیں دیتے تھے، خود کھائے جاتے تھے۔ لہٰذا جو چیز ان کے نہ کھانے کی تھی وہ کھانا ان کے لیے اس سزا کی پاداش اور شکل بن کر آیا کہ ان کو جہنم کے جنگل کے درخت اور آگ کے پتے اور وہاں کے کنکریاں کھلا کر تکلیف سے یہ نگل رہے ہیں، یہ سزا دی جا رہی ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے دیکھے اور کئی قسم کے عذابوں کو مشاہدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کو ایسا بھی دیکھا کہ جن کے سامنے ایک تازہ خوشگوار گوشت رکھا ہوا ہے اور وہ اس کو چھوڑ کر سڑے ہوئے بدبودار غلیظ گوشت کو کھا رہے ہیں۔ ایسا گوشت ہے کہ جس کے تعفن سے وہاں ٹھہرنا اور وہاں پر رہنا بھی بالکل ناممکن سا ہوتا جا رہا ہے۔ چنانچہ سرکار نے ایسے عذاب کی شکل کے بارے میں دریافت کیا تو جبریل امی نے عرض کیا حضور یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے حلال جوڑے، حلال بیویاں دیا تھا، مگر یہ اپنی گھروں میں اپنی عورتوں کو ترساتے ہوئے حرام کاری کرتے اور حرام عورتوں کے ساتھ جا کر اپنی خواہشات کو پورا کرتے تھے۔ لہٰذا جو چیز خوشگوار ہے اس کو چھوڑ کر سڑی بدبودار چیز کی طرف وہ جایا کرتے تھے، ان کو یہ عذاب دیا جائے گا۔ چنانچہ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنویں کے پاس سے گزر ہوا تو دیکھتے ہیں کہ آگ بھڑک رہی ہے اور اندر جا رہی ہے۔ جب آگ بھڑکتی ہے تو اس کنویں کے منہ تک لوگ برآمد ہوتے ہیں، نکل آتے ہیں۔ ان کی حالت یہ ہے کہ وہ ننگے ہیں، ان کے جسموں پر شرمگاہوں پر کپڑوں کی دھجیاں ہیں اور چیختے ہوئے آتے ہیں۔ پھر جب وہ آگ بیٹھی پھر اسی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی فرمایا سرکار نے کہ یہ کیا بات ہے؟ تو سرکار سے فرمایا گیا، جبریل امی نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زنا حرام کاری کیا کرتے تھے، بے حیائی کی شکلوں کو اختیار کرتے تھے، لہٰذا ان کا وہ عمل آج ان کے لیے یہ عذاب کی سزا بن کر آیا ہے۔ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اور بھی عذابوں کو دیکھا۔ ایک عذاب عجیب قسم کا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کا اوپر کا ہونٹ اس قدر بڑا ہے کہ اس کے سر پر پلٹ گیا، نیچے کا ہونٹ اس قدر ہے کہ زمین پر لٹک رہا ہے، اور اس کے منہ سے خون اور پیپ بہہ رہا ہے، اور اس کو جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والا
خون پیپ بدبودار پلایا جا رہا ہے کھولتا ہوا، اور وہ پیتے ہوئے تڑپتا جا رہا ہے۔ لہٰذا سرکار نے جب یہ ماجرا دیکھا فرمایا یہ کیا ہو رہا ہے؟ جبریل امین نے عرض کیا کہ حضور یہ وہ لوگ ہیں جو شراب نوشی کرتے تھے، شراب پیا کرتے تھے، دنیا میں انہوں نے وہ لذت اٹھائی ہے، آج ان کو اس قسم کا عذاب دیا جا رہا ہے اور یہ چیزیں پلائی جا رہی ہے۔ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم برزخ کی کئی صورتیں عذاب کی دیکھی کہ جو واعظ ہیں، واعظ کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے، ان کو بھی دیکھا کہ الٹے لٹکا کر ان کے خنجروں میں، ان کے حلقوں میں خنجر سے مارا جا رہا ہے اور ان کے خونوں کو بہایا جا رہا ہے۔ چنانچہ ان کی چیخ کی وجہ سے لوگ بے چینی محسوس کر رہے ہیں۔ سرکار نے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کیا کہ یہ وہ واعظ ہے جو دنیا میں واعظ و نصیحت تو کرتے تھے مگر خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے، ان کو اس قسم کی سزا دی جائے گی اور بتلایا جائے گا کہ تم لوگوں کو نصیحت کرتے اور خود عمل نہیں کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے ایک یہ بھی عذاب آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کو ذبح کیا جا رہا ہے، ذبح کرنے پر اس کے پاس سے سیاہ کالا بدبودار غلیظ خون نمودار ہو رہا ہے اور وہ تڑپتا جا رہا ہے، تڑپتا جا رہا ہے، پھر اس کا گلا سیدھا ہو گیا، پھر سے اس کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ سرکار نے فرمایا کہ اے جبریل یہ کون ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کیا کہ حضور یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں قتل کرتے تھے، ناحق لوگوں کا خون بہاتے تھے، آج ان کے خون کرنے کی یہ سزا ان کو اس طریقے سے دی جا رہی ہے کہ ان کو بار بار ذبح کر کے ان کا خون سڑا ہوا بدبودار سیاہ نکال کر بتلایا جا رہا ہے کہ تمہارا عمل کیسا تھا، تم کیسے تھے۔ چنانچہ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خاروں کا بھی عذاب دیکھا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کا بھی عذاب دیکھا، قتل و غارت گیری کرنے والوں کا بھی عذاب دیکھا اور سب کے عذابوں کو بتلائے۔ اور پھر اس مشاہدے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آگے گئی اور ایک قوم پہ سے گزر ہوا کہ جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ قوم قبرستان کے قریب ہے، قریب قبرستان کے رہتی ہے اور ان کی دکانیں رات دن کھلی ہوئی ہے، ان کی دکانوں پر کوئی بیچنے والا نہیں ہے، اور یہ قوم ایسی ہے کہ ان کے اندر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو خوب روتے ہیں، کوئی مر جاتا ہے تو ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور یہ قوم عبادت میں لگی ہوئی ہے۔ چنانچہ اس قوم سے دریافت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو کہنے لگے کہ ہم بنی اسرائیل کی موسیٰ علیہ السلام کی ایک قوم رہے ہیں جنہوں نے اپنی حفاظت کی خاطر اپنے پروردگار سے یہ دعا کی تھی کہ اے پروردگار ہماری قوم کو دنیا کی نظروں سے روپوش کر دے، کوئی ہم کو دیکھنے نہ پائے، کوئی ہم کو ملنے نہ پائے، اور ہمارے اندر کوئی بےمانی بے دغا بازی نہیں ہے، ہماری دکانیں رات دن کھلی رہتی ہے کہ ہم میں کوئی چور نہیں ہے اور ہماری دکانوں پر کوئی بیٹھا ہوا نہیں رہتا کہ کاروبار کرے، کیونکہ ہم میں دھوکے باز اور لٹیرے بھی نہیں ہیں، جس کو جو چیز ہونا ہے وہ تولتا، لے لیتا، پیسے رکھ دیتا، چلا جاتا ہے۔ ہم قبرستان کے قریب اس لیے ہیں کہ یہ ایسا در ہے کہ جہاں آخرت کی یاد آتی ہے، اور پھر ہم اپنے اندر پیدا ہونے والے بچوں پر روتے اس لیے ہیں کہ یہ بچے آ گئے تو اب اس دنیا میں قید ہو گئے، پھنس گئے، اور جب یہ مر جاتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ یہ اپنی دنیا کی قید سے نجات پانے والے ہو گئے۔ اور ہم نے ایک دعا کر رکھی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ جب نبی آخر الزماں آئیں گے تو ہم کو ان کے ہاتھ پر ایمان لانے کا شرف عنایت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعاؤں کو قبول کیا، دنیا کی نگاہوں سے روپوش رکھا، اور آج ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں۔ اس طریقے سے وہ ایمان بھی لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار بھی کیے، اور ایسی قوم کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مزید آگے گئی، اور پھر آگے جاتی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جاہ ولادت پر بھی آپ کی سواری رکی۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کیے
کیونکہ برکت کی جگہ ہے انبیاء علیہ السلام کے رہنے کی بھی اور ان کی پیدائش کی بھی۔ اور اسی طریقے سے مدینہ منورہ پر سے آپ کی سواری کا گزر ہوا، جبریل امی روک کر کہنے لگے کہ سرکار یہ آپ کی ہجرت کی زمین ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بھی 2 رکعت نماز ادا کیے۔ پھر کوہ طور پر بھی گزر ہوا، وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کیے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بیت المقدس مسجد اقصیٰ تک گئی، اور مسجد اقصیٰ کو جانے کے بعد وہاں پر وہ کھوٹا جس میں انبیاء علیہ السلام اپنی سواریوں کی ڈوری باندھا کرتے تھے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری براق کی کھوٹی باندھی گئی۔ اس کو ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہوئے دیکھیں کہ ابو سفیان جو ایمان نہیں لائے تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان سے روم کے بادشاہ قیصر نے دریافت کیا کہ تمہارے پاس پیغمبر آئے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو جو انوکھی باتیں تھیں وہ بتلائے، اور ایک مضحکہ خیز بات سناتا ہوں کہہ کر یہ ذکر کیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جا کر آئے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں۔ تو چنانچہ یہ بات وہ کہے ہی تھے کہ اسی قیصر کے دربار میں وہ دربان بھی تھا، وہ ذمہ دار شخص بھی تھا جو مسجد اقصیٰ کے دروازوں کو بند کیا کرتا تھا۔